أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم من اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مومنین سے روزہ مجالس، اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عنوان جس کے اوپر مجھے کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کریں، اور وہ ہے قرآن میں شیعوں کی علامات، مومن کی علامات. ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کے متعلق میں نے کل مقدمتاً کچھ عرض کیا تھا تشیع اور شیعوں کے بارے میں. تشیع کس کو کہتے ہیں اور شیعہ کس کو کہتے ہیں. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس وقت کم ہے، لہذا ہم اب بالکل براہ راست اپنی گفتگو کے اندر داخل ہوتے ہیں اور چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو آپ لوگ جب اذان دیتے ہیں اس کے اندر یا کلمے کے اندر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین، اور اس کے بعد ایک دوسری صفت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. متقیوں کا امام علی اور مومنین کا امیر علی، یہ دو صفت خاص طور پر مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو ہے آپ لوگ اکثر اذان میں اور اقامت میں اور دوسرے مقامات پر استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے جس کے اندر پروردگار عالم نے مومنین کے صفات کو بیان کیا، اور ایک دوسرا سورہ ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر متقیوں کی صفات کو بیان کیا. اور ان دونوں کی برگشت اور اس کا پلٹنا جو ہے وہ مومن کی علامات کی طرف ہے. چاہے وہ مومن کی علامات ہو یا متقیوں کی علامات ہو، دونوں کی برگشت ایک ہی نقطے کی طرف ہے کہ مومن کی علامات کیا ہیں. تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہے. سورہ مومنون کی میں نے یہ آیات پڑھی. سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، انتہائی معنی خیز سورہ ہے. میں نے جب ایک بہت ہی اپنی زندگی کے اہم مسئلے میں استخارہ کیا تھا تو اتفاق سے یہی آیت میرے استخارے میں نکلی تھی، قد افلح المومن. بسم اللہ کو ہم نہیں تفسیر کریں گے. قد افلح المومنون، بے شک دنیا اور آخرت میں کامیاب فقط وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ولی اور اس کی کتاب اور روز قیامت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. اسی فلاح کا تذکرہ ایک اور بھی جگہ پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اعلان توحید کیا یا اعلان رسالت کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
تمہاری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو. نہ تمہارا مشرق کی طرف رخ ہو، نہ تمہارا مغرب کی طرف رخ ہو، تمہارے تمام رخ اور تمہاری سمت جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف ہونی چاہیے. بس اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو فلاح پاؤ گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ لوگوں کی خدمت جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا لحن جو ہے، آیت کا سباق، سیاق و سباق جو ہے پہلے اور بعد اور اس کے اطراف، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر مومن کامیاب ہونے والا نہیں ہے، ہر مومن جو ہے وہ فلاح پانے والا نہیں ہے. بے شک وہ مومن فلاح پائے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائے گا کہ جو نماز کے اندر عجز اور انکساری کا اظہار کرے. یہ پہلی صفت مومن کی کہ اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرے، دنیا اور آخرت میں فلاح پائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو فقط نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز کے اندر عجز و انکساری کا اظہار کرنا. مولا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی عجز و انکساری کا اظہار فرماتے ہیں. آپ ان کی سیرت کے اندر مطالعہ کریں، جب مولا وضو کے لیے جاتے ہیں یا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو قوس و قزح کی طرح رنگوں کو تبدیل کرتے ہیں. ایک لرزہ طاری ہے بدن پر امام زین العابدین علیہ السلام. خوف ہے. جب کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں، تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، انسان کسی عام انسان کے دربار میں جائے تو اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا لرزہ اس کے بدن پر ہوتا ہے. میں تو خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے اوپر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ عز و انکساری جو ہے میرے اوپر. لہٰذا فقط نماز نہیں ہے. اب چونکہ یہاں پر نماز کا تذکرہ آ گیا ہے، اس کو آخر کے اندر پھر نماز کے اوپر چھٹی آیت کے اندر پھر خداوند عالم جو ہے وہ نماز کا تذکرہ کرتا ہے. اس کے اندر اس موقع کے اوپر چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. پھر فرمایا کہ مومنین جو فلاح پائیں گے ان کی دوسری علامت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. جتنی بھی فضول باتیں ہیں، جتنی بھی بے مقصد باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، ان لوگوں سے وہ پرہیز کریں گے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات اگر آپ لوگ مطالعہ کریں، کثرت سے کہا کہ مولانا فرمایا اپنے وقتوں کو ضائع مت کرو، فضول گفتگو کے اندر، فضول کھیلوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ لغو کی محفلوں میں نہیں جاتا ہے، لغو جو ہے بے مقصد کام جو ہے ان کو انجام نہیں دیتا ہے. مومن کی دوسری علامت ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسری مومن کی علامت یہ ہے کہ جو سورہ مومنون کے اندر ہے کہ وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے اندر پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو انجام دینے والے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں عزیزو مولا امام زمانہ کے متعلق میں نے جو ایک روایت پڑھی تھی، میرے پاس کتاب موجود ہے ثواب ہوا لکھا، اس کے اندر فرمایا کہ جب مولا ظہور کریں گے امام زمانہ، سب سے پہلے ان لوگوں سے حساب لیں گے کہ جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. جب میں اس کی تحقیق میں گیا کہ ایسا کیوں ہے، نماز نہ پڑھنے والوں سے حساب لینا چاہیے امام کو یا دوسرے، لیکن نہیں، فرمایا کہ سب سے پہلا حساب جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے لیں گے. جب میں اس کی تحقیق میں گیا تو کچھ معلومات میں اضافہ ہوا، کچھ اس کی معرفت پیدا ہوئی اس قول کی، تو یہ سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا دو عظیم گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. پہلا گناہ تو اس کا یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ کو انجام نہیں دیا. اب ہماری وہ والی زکوٰۃ نہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہم شیعوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ جدا ہے، اس کا حساب کتاب الگ ہے. ایک تو یہ کہ اس نے حکم خدا کی مخالفت کی ہے. خدا نے اس کو کہا تھا زکوٰۃ تو نہیں دی، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالو، اس نے نہیں نکالا. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا مصرف فقراء اور مساکین کے اوپر ہوتا ہے. اس زکوٰۃ سے غریبوں کی بھوک مٹتی ہے، پیاس مٹتی ہے، مسکینوں کی مدد ہوتی ہے، بیواؤں کی مدد ہوتی ہے.
لہذا مولا آ کر اس سے پہلے انتقام لیں گے کہ جنہوں نے غریب کا حق مارا ہے، مساکین کا حق مارا ہے، اس کے اطراف میں بھوکے تھے، اس کے اطراف میں پیاسے تھے، اسے زکوٰۃ کو ادا نہیں کی۔ اور لہذا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین کی سیرت کے اندر غریبوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ائمہ معصومین نے۔ پیغمبر اکرم کو آپ دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا غریبوں میں تھا، کھانا پینا غریبوں میں تھا۔ مولا امیر المومنین کی تو زندگی پر ہے۔ مصائب کے اندر دو جملے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے غریبوں کے دسترخوان پہ مولا امام حسن کا دسترخوان آپ لوگوں کے لیے مشہور ہے۔ اب تو آپ لوگ یہاں پر مولا امام حسن کا دسترخوان لگاتے ہیں۔ جب مولا امیر المومنین ایک باغ کے اندر مدینے کے بالکل سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے بھی کچھ دے دے، تو مولا نے جب اس کو پیش کیا تو کہا کہ اس سے بہتر کھانا میرے پاس موجود ہے۔ کہا کہ اگر بہتر کھانا کھانا ہے تو مدینے میں چلے جاؤ، محلہ بنی ہاشم میں، وہاں پر حسن ابن علی کے گھر کا پوچھنا، وہاں ایک دسترخوان ہوگا، وہاں پر تم جا کے کھا لینا۔ وہ شخص پوچھتا پوچھتا جب وہاں پر گیا، دیکھا ایک دسترخوان ہے، غریب و مسکین و یتیم ادھر بیٹھے ہوئے، غریب و فقراء بیٹھے ہوئے، امام حسن علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا۔ جب یہ کھانا کھا چکا تو اس نے رومال نکالا، اس کے اندر کچھ کھانا رکھا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ غریبوں کا دسترخوان ہے، جو کھانا ادھر کھا لو۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے محسن کو نہیں بھول سکتا جس نے میرے پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا تمہارے پر؟ کہا میرے پاس کھانا اچھا نہیں تھا، اس نے میری رہنمائی کی کہ وہاں پر چلے جاؤ حسن ابن علی کے گھر، ادھر تمہیں کھانا اچھا ہے، تو میں اس کے لیے یہ کھانا لے کے جا رہا ہوں۔ تو مولا نے پوچھا کہ تم ذرا اس کی صورتحال بتاؤ کہ کیسی ہے۔ تو اس نے توصیف اس شخص کی بیان کرنا شروع کی کہ وہ درمیانے قد کا ہے، چوڑی پیچھانی ہے، کھچی ہوئی آبرو ہے، سینہ چوڑا ہے۔ جیسے جیسے وہ تعریفیں کرتا گیا، مولا امام حسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شدت سے مولا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس شخص نے کہا مولا میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے آپ اتنا گریہ کریں؟ تو مولا امام حسن نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ غریبوں کا چونکہ مال کا ہے روایت میں کہ مولا سب سے پہلے آ کے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں سے انتقام کیا، اس سے 2 گناہ کیے۔ اور عزیزو، میں اکثر ایک بات کو کہتا ہوں، نے اپنے استادوں سے سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی امتیاز ہے، کسی کا فرق ہے، وہ کسی کا حق تھوڑا سا کم کر کے اس کو عطا ہو۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے ایک طبقے کو غریب رکھا ہے، ایک طبقے کو امیر رکھا ہے۔ اگر وہ امیروں کا مال اس غریب کو دے دیتا تو سارے ایک برابر ہو جاتے۔ یہ جو امیر بنا ہے اس غریب کی قربانی کی وجہ سے امیر بنا۔ توجہ کی میں نے کیا عرض کیا؟ اگر خدا اس کا مال اس کو دے دیتا سارے۔ اب یہ ایسا کیوں کیا خدا نے عالم نے؟ تاکہ ایک معاشرے کا اور ایک جامعے کا نظام چل سکے، ایک دوسرے کا محتاج بنانے کے لیے، تاکہ ان کے درمیان رابطہ برقرار رہے۔ خداوند عالم نے یہ کیا ہے کہ ایک طبقے کو غریب رکھا ہے، ایک کو امیر رکھا۔ ایسے جو لوگ ہوشیار ہیں، بے وقوف ہیں، اگر خداوند عالم سب کو عقل دے دیتا تو اس کو عقل مند کون کہتے ہیں؟ لہذا فرمایا کہ مومنین کی تیسری صفت یہ ہے سورہ مومنون کے اندر کہ یہ لوگ زکوٰۃ وہم للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ کو بر وقت ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لباس کے ذریعے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، باتوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا لباس نہیں پہنتے کہ ان کی شرمگاہیں جو وہ ظاہر ہوں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت پیغمبر اکرم سے ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا فرماتے ہیں خدا کے اوپر ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں اور پیٹ کی حفاظت کرے۔ اس پیٹ کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حرام نوالا نہیں جانا چاہیے، نجس نوالا نہیں جانا چاہیے۔ پیٹ کی اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے جب تحقیق کی کربلا کے اندر
جتنے لوگ بھی امام حسین کے قاتلوں میں ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں کہ جن کی ماؤں کے شرمگاہیں محفوظ نہیں تھی اور ان کے پیٹ جو ہیں وہ حرام سے محفوظ نہیں تھے۔ اگر انسان ان دو جگہوں کی حفاظت نہ کرے تو ایک ایسے مقام کے اوپر آ جاتا ہے کہ پھر حسین جیسے انسان کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لہٰذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء، اس کے بعد فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہاں پر دو صفات جو ہے وہ مومنین کی بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھائی جاتی ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو جب ہمارے استاد درس دے رہے تھے تو ایک بچے نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا کہ آغا اگر کوئی نئے نوٹ رکھائے، بالکل نئے نوٹ، اور وہ جب اس کو امانت کو واپس کرے تو اس کو پرانے نوٹ دے، یہ امانت میں خیانت ہے یا نہیں ہے؟ 100 روپے رکھائے تھے اس کے پاس یا 1000 روپے رکھائے تھے، لیکن جب 1000 رکھائے تھے نئے نوٹ رکھائے تھے، لیکن جب اس کو واپس کرتا ہے تو وہ پرانے نوٹ واپس کرتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے بڑا فقہی جواب دیا، اس کا علمی جواب دیا کہ اگر دونوں کی قیمتیں فرق کریں تو پھر یہ امانت میں خیانت ہے۔ ابھی عید آئے گی، آپ سارے جائیں گے بازار کے اندر، اگر بینک سے نہیں ملے بازار سے خریدیں گے، 1000 روپے آپ کو 1200 روپے میں ملے گا نئے نوٹ۔ پرانے کی قیمت 1000، نئے کی قیمت 200 روپے کا فرق پڑتا ہے 1000 روپے کے اوپر۔ تو اگر اس قسم کی قیمتیں فرق کریں تو واقعی یہ امانت میں خیانت ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، لیکن لوگوں سے اپنے کردار پر ریفرینڈم کرایا ہے۔ یا کوئے ابو قبیس کے اوپر لوگوں کو لے گئے، کفار و مشرکین کو کہا کہ میں کیسا ہوں، کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں، میں نے تمہاری امانات میں خیانت کیا کہ نہیں، کبھی میں نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں عبادات کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کو عقائد کے اوپر قائل کرنے کے لیے، اپنی بات کو قبول کروانے کے لیے عبادات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کی ضرورت ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے مدعا اور آپ کی جو دلیل ہے اس کو قبول کریں۔ پیغمبر اکرم نے وہاں پر نہیں کہا کہ میں عبادات کیسی کرتا ہوں یا نہیں، اور کہا کہ میں امین ہوں یا نہیں ہوں۔ امانت بہت بڑی چیز ہے عزیزوں، اس کے اوپر ابھی۔ اور دوسرا وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کو نہیں توڑتے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک شخص سے اونٹ کی سودا ہوا، مولا نے فرمایا کہ میں پیسے نہیں ہیں، تم کھڑے ہو، میں گھر سے لے کر آتا ہوں۔ جب پیغمبر اکرم گھر سے پیسے لے کے گئے دیکھا وہ شخص ادھر نہیں ہے۔ اس نے بھی کہا کہ شاید مکے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، مدینے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ چلا گیا چھوڑ کے، کہا کون کسے وعدہ کرتا ہے واپس پلٹ کر آتا ہے۔ پیغمبر اکرم جب واپس گئے تو دیکھا وہ ادھر نہیں ہے۔ اب وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس شخص کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا پیغمبر اکرم وہیں پر کھڑے ہوئے، کہا محمد آپ یہاں پر کھڑے ہیں؟ کہا کہ یہیں کا وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں، 3 روز سے میں اسی مقام پر تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو آئے تو میں تجھے پیسے دے کر اٹھوں۔ آج کل ہم لوگ موبائل کے ذریعے بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ دوست کو بلایا 3 بجے آنا، نیند غالب ہے، اس نے فون کیا، میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، کہا یار میں تو کلفٹن ہوں۔ اس موبائل کو جو ہے وہ غلط یوز کرتے ہیں، تو عہد کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری والذین هم لأمانتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی سستی نہیں کرتے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا۔ من جملہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مولا آپ کے شیعوں کو اگر ہم پہچانے کہ یہ آپ کا شیعہ ہے تو اس کی علامت مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا میرے شیعہ کو اگر تم لوگوں نے پہچاننا ہے کہ میرا شیعہ کیسا ہے
تو وقت نماز پر اس کی حالات دیکھو کیسے. آیا سارے کام چھوڑ کر وہ عبادت کی طرف، نماز کی طرف جاتا ہے یا نہیں؟ جلدی جلدی گزر. یہی امیر المومنین علیہ السلام 40 ہجری میں زخم لگا ہوا ہے، ضرب لگی ہوئی ہے. میں تمام اپنے شیعوں سے عرض کروں گا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وصیت نامہ جو ہے اس کو ضرور پڑھیں. اس کے اندر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن، دیکھو امام حسن کو نصیحت ہے، اور اس نصیحت کے اندر، اس وصیت کے اندر شروع کے اندر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے فرزند یہ میری وصیت تم لوگوں کو ہے، اور ہر اس شخص کو یہ وصیت ہے کہ جس تک میری یہ بات پہنچے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان جو ایک ایسی وصیت کرے گا کہ آپ کو وصیت ہے اور جس تک یہ میری بات پہنچے. یعنی ہم 1400 سال کے بعد مولا امیر المومنین کی اس وصیت کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں. ڈائریکٹ علی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ خطاب کیا کہ میری وصیت جو ہے 1400 سال کے بعد جب ہم لوگ آئیں گے تو تمہارے لیے بھی یہی وصیت ہے علی علیہ السلام کی کہ جو اپنے بچوں کو کہیں. اس کے اندر تیسرا جملہ جو پہلا جملہ ہے کہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم تقوی اختیار کرو اور اپنی زندگی کے اندر نظم پیدا کرو. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا بیٹا حسن میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ہر وہ شخص کہ جس تک یہ میری بات پہنچے اس کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا. اپنی اولاد کو اور ہم سب کو یہ نصیحت کی کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا. جنگ صفین کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بڑی شدت کی جنگ تھی. جنگ صفین مولا امیر المومنین علیہ السلام جب ظہر کا وقت داخل ہوا تو شدت کی جنگ تھی. خدا جانتا ہے اس کے بعد جب زوال کا وقت ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا، مولا امیر المومنین بے چین تھے کہ کب مجھے وقت ملے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں. فرماتے ہیں کہ ایک حملہ کیا، 2 صفوں کے اندر شگاف آیا، تھوڑی سی جگہ ملی مولا امیر المومنین کو، این تیروں کی برسات کے اندر، نیزوں کی برسات کے اندر مولا امیر المومنین نے اول وقت کے اندر نماز کو قضا نہیں ہوئی. کربلا میں بھی اسی طریقے سے جب نماز ظہر کا وقت ہوا تمام اصحاب گئے مولا امام حسین کے پاس. دیکھیں شیعوں کی علامت یہ ہے، مولا ایک نماز آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. خواتین کے لیے عرض کروں، جناب زینب نے شام غریبہ کے اندر نماز مغرب کو اول وقت کے اندر پڑھا. اول وقت کے اندر جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، جناب زینب بہت چھوٹی تھی، 3.5-4 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی. اسما کہتی ہے میں نے دیکھا زینب کے کمرے میں دوڑتی ہوئی جا رہی. میں نے پوچھا بی بی کوئی خاص بات ہے ادھر؟ کہا میں اپنی ماں کا جانماز لینے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اول وقت سے نماز کو قضا کرتے نہیں دیکھا. آج پتہ نہیں کیا بات ہے، میری ماں سو رہی ہے، مؤذن کی اذان ہو رہی ہے، میری والدہ نے نماز کو نہیں پڑھی. اب 4 سال کی بچی، اس کی تربیت کا اندازہ لگائیں کہ ماں باپ نے اس کی تربیت کیسی کی. اپنی نماز نہیں، اپنی ماں کی نماز کی فکر ہے اس کی. یہ وہی بچی ہے کہ جو کربلا کے اندر شام غریبہ میں اول وقت کے اندر نماز، اور وہ کیسی نماز! تاریخ میں کسی انسان نے ایسی نماز نہیں پڑھی ہے کہ جس کے اطراف کے اندر اس کے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوں، اور اس میں سے 18 اس کے عزیز و اقارب ہوں، اس کے اولاد ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے بھتیجے ہوں، لیکن اس کے درمیان نماز کو. میں یہاں پر ایک امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک واقعے کو نقل کرنا چاہتا ہوں، بڑا سننے کا واقعہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا ایک کسی کام سے، تو مولا ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھ رہے تھے. مؤذن نے اذان دی، مولا نے کاغذ کے اوپر قلم کو رکھا اور جا کے وضو میں مصروف ہو. کیا میں نے دیکھا جب مولا وضو کر رہے تھے اور وضو کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، یہ قلم کاغذ کے اوپر خود ہی آیا اور کچھ تحریر کرنا شروع ہو گیا.
جب مولا نے نماز ختم کی تو یہ حیرت سے دیکھ رہے، کبھی مولا کو دیکھ رہے، کبھی کاغذ کو دیکھ رہے۔ مولا نے کہا کیا بات ہے ابو ہاشم، بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میں نے عجیب معجزہ دیکھا، آپ کچھ تحریر کر رہے تھے، مؤذن نے اذان دی، آپ نے کاغذ کے اوپر قلم کو رکھا اور جا کے وضو میں مصروف ہوئے، نماز پڑھی۔ آپ جتنی دیر وضو اور نماز میں مشغول رہے، یہ کاغذ کے اوپر قلم خود بخود کچھ تحریر کرتا ہے۔ مولا مسکرائے اور اس کے بعد ایک جواب دیا، عزیزو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے ہماری جو امور ہیں ان کو انجام دینے میں ذرا کچھ ہمارے کو مشکل ہو جاتی ہے، یا شاید ہماری روزی کم ہو جاتی ہے، یا شاید ہمارے کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں نماز سے، اس کو پڑھ لیں گے کبھی، ان کے لیے یہ جواب جو ہے بڑا اہم ہے۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا ابو ہاشم، میں نے اپنے امور کو خدا کے حکم کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے اپنے کام جو ہے خدا کے لیے چھوڑ دیے تو خدا نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ملائکہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے کاموں کو چھوڑ دیا ہے، اب تم جا کر میرے بندے کے کاموں کو انجام دو۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کروں عزیزوں، مومن کی علامات کے حوالے سے نماز کے اوپر، جب جناب مسلم جو ہے وہ کوفے کے اندر گئے تو جناب مسلم کو جو ہے وہ اتنے لوگ جانتے نہیں تھے، تو کوفے کے گورنر نے کہا کہ امام حسین کے سفیر کو گرفتار کرو۔ کہا اس کی علامت کیا ہے؟ کہا تم لوگ مسجد جامع کے اندر چلے جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ، جو سب سے پہلے داخل ہو اور سب سے بعد میں نکلے، آخر میں نکلے، سمجھ جانا کہ وہ سفیر امام حسین۔ مومن کی علامات میں سے یہ ہے کہ مسجد سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ چند اب بعض جگہوں کے اوپر متقیوں کی صفات کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا۔ اب سورہ بقرہ کو ذرا ملاحظہ کریں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ اب متقیوں کی صفات دیکھیں، امام المتقین، متقیوں کی صفات کیا ہے؟ یہاں پر بھی سب سے پہلے جو صفت کو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ واقعاً اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے، غریبوں کی امداد کرنی ہے، رائے خدا کے اندر مال کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ انسان کو روز قیامت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ آج میں نے اگر 2 روپے رائے خدا میں خرچ کیے، خداوند عالم اس کو 70 میں تبدیل کر کے مجھے دے۔ آج میں نے اگر مسجد کے اندر پیسہ لگایا، خداوند عالم اس کو 70 میں تبدیل کر کے میرے کو عطا کرے۔ فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ غیب کے اندر ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ جب پیغمبر اکرم کوہ ابو قبیس کے اوپر کفار و مشرکین کو لے کے گئے، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرے گی، میری بات کو مان لو گے؟ محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم مان لیں گے اس کو۔ وہاں پر ان کا امتحان لیا کہ آیا میں نے لوگوں کی ذہنی سطح کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جب میں ان کو کہوں کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آؤ تو یہ لے آئیں؟ ایک چیک اپ کیا، ہاں بالکل ہم مان لیں گے۔ کہا جب یہ ایک لشکر کو میری بات کے اوپر، میرے کہنے کے اوپر ماننے کے لیے تیار ہے تو یقیناً جب میں ایک خدا کو کہوں گا مان لو گے، جس کو میں دکھا نہیں سکتا ہوں مان۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں اتنا سچا ہوں تو فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی بات کے اوپر وہ یہ قبول کر چکے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ لہذا پروردگار عالم کو جو غیب ہے، غائب ہے، اس کے اوپر ایمان ہے ان کا۔ آخرت جو ہے وہ غائب ہے، آپ لوگوں نے دیکھی نہیں۔ قبر کے حساب کتاب سارے غائب ہیں، آپ نے دیکھے نہیں۔ روز قیامت کے اندر جو عطا ہوگا بہشت جنت، آپ نے دیکھی نہیں۔ لوح محفوظ پر قرآن نازل ہوا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آج ہمارے ہاتھوں کے اندر وہ تو نہیں دیکھا آپ نے جو لوح محفوظ پر۔ لہذا مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جبکہ آج کی دنیا کے اندر بالکل جو سامنے کیش ایک چیز موجود ہے، کیش، بالکل اس کے اوپر بھی ایمان لانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے میرے ہاتھ میں پیسے تھے، میرا ماموزاد بھائی چھت کے اوپر تھا، میں نے کہا یار یہ کام کر گیا ہوں، میں تمہارے کو 1 روپیہ دوں گا۔ اس نے مجھے پلٹ کر کہا کہ اس کو شو کراؤ پہلے، واقعہ تمہارے پاس ہے یہ۔
انسان بڑا کمزور ہے. کہتا ہے پہلے دکھاؤ. ابھی آپ جائیں بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے, کہیں گے یہ کپڑا بہت اچھا ہے, بول رہا ہے یہ لے جاؤ. اس کو کہیں گے نہیں پہلے مجھے دکھاؤ, میں اس کو چیک کروں. ایک 6 میٹر کپڑا لینے کے لیے آپ کہتے ہیں مجھے چیک کراؤ. کس قدر ایمان کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے جس کو پیغمبر دکھا نہیں سکتے تھے, نہ انسان دیکھ سکتا اس کو, پیغمبر کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں. فقط بات اتنی تھی, کہا کہ جس کا پیغمبر ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. بات اتنی تھی. اپنے کردار سے لوگوں کے اوپر جو ظاہر کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے, غیب کے اوپر. اس کے بعد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب متقیوں کی عوام مومنین کی صفات کے اندر بھی کہا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. اور یہاں پر بھی تیسری صفت جو بیان فرمائی, کہا کہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے. کسی جگہ کے اوپر بھی نماز کے اندر وہ سستی نہیں کرتے. اب نماز کے متعلق میں آپ کے خدمت میں بہت کچھ کہہ چکا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہاں پر بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ یہ اپنے مال میں سے میری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کو سمجھایا خدا تعالیٰ نے ایک جملے کے فرمایا کہ نہیں, جو ہم نے مال ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. بتا رہا ہے خدا عالم انسان کہ یہ مال تیرا نہیں ہے, تیرے پاس امانت ہے, اس کو دھیان سے خرچ کرنا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے. آپ کا فریج بھرا ہوا ہے, ماہ رمضان سے ایک مثال دوں اور ایک حج سے مثال دوں. آپ کا فریج بھرا ہوا ہے, یہ کس کا گوشت ہے, یہ پھل کس کا ہے, اس کے اندر مختلف انواع و اقسام کے مشروبات ہیں, یہ کس کے, آپ کے ہیں یہ نہیں ہیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ پینا حرام ہے. جہاں اس نے یہ حرمت کی ہے اس کی, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے. اگر تمہارا ہوتا تو میں اس کو روک نہ پاتا. حج کے اندر بھی خداوند عالم 44-45 چیزوں کو حرام قرار دیا. وہاں پر آپ مکے کی حدود سے نہیں نکل سکتے, وہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے, اپنے بالوں کو نہیں نوچ سکتے, اپنے دانت نہیں نکال سکتے, اپنے بال نہیں کاٹ سکتے, سائے بھی نہیں جا سکتے, شکار نہیں کر سکتے, جانوروں کو اذیت نہیں کر سکتے. وہاں پر پروردگار عالم فقط انسانوں کے احترام کی بات نہیں کر رہا, وحدت و محبت کی بات نہیں کر رہا, بلکہ وہاں کے اوپر حیوانوں کے احترام بھی سکھا رہا ہے کہ اگر ٹھوکر مار کے کسی حیوان کو اٹھا دو, اس کو تکلیف ہو, کفارہ واجب. حرم کے کبوتر اڑانے کے اوپر کفارہ ہے, اگر وہ واپس نہیں آئے تو 2 کفارے ہیں. بتا رہا ہے کہ نہیں, میں نے حج کے اوپر تمہیں جو بلایا ہے فقط عبادت کے لیے نہیں بلایا, بلکہ تمہاری تربیت کے لیے بلایا, میں نے تزکیے کے لیے بلایا. یہی روزے کے اندر حلال چیزوں کو آپ کے اوپر حرام کرتا ہے, فقط یہ بتانے کے لیے کہ نہیں, میرا بندہ 1 مہینے میں اگر میرے کہنے کے اوپر حلال چیزوں کو اوپر صبر کر لے گا اور نہیں انجام دے گا, تو جب میں اس کو حرام چیزوں سے روکوں گا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا حرام چیزوں سے روکنا. یہ روزے کا فلسفہ ہے, لعلکم تتقون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور مومنوں کی اور متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جو ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں, اور اس سے پہلے والی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور ان کا آخرت کے اوپر ایمان ہوتا ہے. جو کام بھی راہ خدا میں کرتے ہیں, اگر اس کو دنیا کے اندر اجر نہیں ملے, یہ قیامت کے اوپر, آخرت کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نہیں دیا ہے تو آخرت کے اندر اس کا اجر مجھے عنایت کریں گے. یہ جو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یہ جو مسجد کی تعمیرات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, مسجد کی اکثر دروازوں کے اوپر یہ آیت شریفہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدوں کی تعمیر فقط وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور روز قیامت کے اوپر ہوتا ہے. علاوہ ہٹ کے اس سے کہ صدقہ جاریہ ہے مسجد کی تعمیر, جب تک لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں گے آپ کو اجر و ثواب اس کا ملتا رہے گا. ایک اس کا فلسفہ یہ ہے, یہ ان کی مسجد کے اندر حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر کو کرنا ان کی آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کی دلیل ہے. ان کو معلوم ہے نے جو کچھ بھی لگایا ہے اللہ کی مسجد کے لیے, اللہ کے گھر کے لیے, خداوند عالم جو مجھے روز قیامت اس کا اجر و حساب دے گا. بس عزیزو 5 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. مولا امیر المومنین علیہ السلام اگر کوئی شخص مولا امیر المومنین کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے عزیزو,
میں اس کو یہ گزارش کروں گا کہ مولا کی زندگی کے آخری جو 48 گھنٹے ہیں ان کا بغور مطالعہ کریں. انسان کی زندگی کے آخری جملے جو ہیں، آخری کلمات جو ہوتے ہیں اس کی زندگی کے، وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ جو کہتا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب میرے پاس زندگی نہیں ہے، میں جھوٹ بولوں تو کاہے کے لیے بولوں. مولا امیر المومنین کے شاہکار جملے ہیں. آپ لوگ دیکھیں، جب ضرب لگی فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہمارے میں سے کسی کو زخم لگے تو کہتے ہیں ہائے افسوس، اب تو 2 مہینے کے لیے بیڈ کے اوپر ریسٹ پہ چلا جائے گا، اب تیرے کو یہ ہو جائے گا. لیکن مولا امیر المومنین کہتے ہیں نہیں، میں بڑا خوش ہوں، میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد مولا امیر المومنین جب پٹی بندھی ہوئی ہے سر کے اوپر اور رنگ جو ہے بالکل زرد ہو چکا ہے، مسکرا رہے ہیں اور زمزمہ کر رہے ہیں تسبیح کا خداوند عالم کی، ذکر خدا میں مصروف. لوگوں نے پوچھا مولا آپ اتنا مسکرا رہے ہیں، اتنے اطمینان کے ساتھ ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ مصر کی خواتین یوسف کے جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا اور ان کو درد کا احساس نہیں ہوا تھا. میں علی اس وقت خدا کے جمال کا دیدار کر، مجھے اس کا کیسے. کربلا کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام، سب سے زیادہ رونق اور پرنور چہرہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا اس وقت تھا کہ جب شمر کا خنجر چل رہا تھا. اس وقت دیدار خدا کے اندر مصروف. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں اس ضرب کو لگنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ مسرور اور خوش محسوس کر رہا ہوں کہ ایک انسان جنگل میں گرمی کی شدت کے اندر شکار کے پیچھے جائے اور شکار اس سے کھو جائے اور اس کی تلاش میں جائے، اس کا پانی بھی ختم ہو جائے، اچانک اس کو لا کر کوئی پانی پلائے ٹھنڈا، وہ کتنا سرور محسوس کرے گا. اور اس کی زندگی بن جائے گی، اس کی جان بن جائے گی، اتنا سرور محسوس کرے گی. مولا فرماتے ہیں میں اس پیاسے کے سرور سے بھی زیادہ سرور محسوس کر رہا ہوں اس ضرب کو لگنے کے. اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے آج دنیا کے اندر گلے کاٹے جا رہے ہیں، انسانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اعضاء و جواروں کو کاٹے جا رہا ہے. جب ابن ملجم کو پکڑ کے لے کر آئے مولا امیر المومنین کے سامنے فرمایا حسن بیٹا اس کو آگ نہیں لگانا، اس کے اعضاء و جوارے کو نہیں کاٹنا. آج بھی دنیا کو اگر واقعاً علی کے دروازے پر آئیں، ان کو دنیا بتائے اسلام اس کو کہتے ہیں جو علی کے دروازے سے، جو اہل بیت کے دروازے سے. پیغمبر اکرم جنگ سے پہلے تقریباً 3 راتیں علی کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور فرماتے یا علی جنگ اس طرح لڑنا ہے. ہم مولا کس طرح لڑوں؟ کہ پہلے حملہ نہیں کرنا، دشمن حملہ کرے آپ کو دفاع کرے. جب حملہ کرنا جو تم سے لڑنا آئے فقط اس کے اوپر تلوار اٹھانا. یا علی ان کی عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا. اور جو زخم کھا کر تمہاری تلوار سے فرار کر جائے یا علی اس کو نہیں مارنا. یہاں پر بستر شہادت کے اوپر مولا امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ابن ملجم کے ساتھ اس طرح پیش کیا. اس کے بعد مولا امام حسن نے جب دودھ پیش کیا، مولا نے آدھا دودھ پیا اور پینے کے بعد آدھا دودھ جو ہے کہا کہ میرے قاتل کو پلا دو. واللہ میرا ایمان ہے آخری وقت میں بھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا، علی اکبر شہید ہو چکے تھے، عباس شہید ہو چکے تھے، دوسرے اعضاء اقارب جو ہے وہ اصحاب شہید ہو چکے تھے، اس وقت بھی اگر یہ آ کر کہتے نا مولا ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دے، امام حسین معاف کر دیتے. اتنا سخی کرا کہ دودھ اس کو پلا دے. عزیزو بڑی مشکل میں ہے اب علی کا گھرانہ. مولا کو ضرب لگنے کے بعد سب سے زیادہ بے چین بیٹی ہے. کبھی جا کر بیٹی باپ کے ماتھے کو چومتی ہے، کبھی زینب آ کے پیروں کو پکڑ لیتی ہے، کبھی ام کلثوم شدت کے ساتھ گریہ کہتی ہے بابا کیا ہم یتیم ہو جائیں گے؟ اب ہمارے سر پہ نہ ماں رہی ہے، اب آپ بھی نہیں رہیں گے. لیکن عزاداران امام
بستر شہادت کے اوپر جس طرح امام علی علیہ السلام امام حسن کے ساتھ پیش آئے کسی اور کے ساتھ بھی پیش آئے. ایک لڑی بنی ہوئی ہے آنسوؤں کی مولا کے امام حسن کے کہ اپنے بابا کو جب دیکھ رہے ہیں. مولا امیر المومنین جب تھوڑی سی ہوش کے اندر آئے دیکھا امام حسن رو رہے کہ حسن بیٹا میرے قریب. عزادارو کس زبان سے میں عرض کروں کس دل سے میں عرض کروں. امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا, لگانے کے بعد ماتھے کو چوما اور اپنے گلے کے اندر جو رومال تھا اس کو نکال کر حسن کے آنسوؤں کو پہنچا. حسن بیٹا صبر کرو, ابھی میں زندہ ہوں. تم اتنے مضطرب ہو جاؤ گے, تم اپنی بہنوں کو کس طرح سنبھالو گے, تم اپنے بھائیوں کو کس طریقے سے سنبھالو. عزاداران امام بس آخری جملے 2-3 مصائب کے کہ جب مولا بستر کے اوپر ہیں تو باہر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا امام حسن کو کہا کہ بیٹا باہر جا کر دیکھو کون ہے. جب مولا باہر آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے. کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کے اندر ٹوٹے ہوئے کوزوں کے اندر دودھ لے کر آئے. یہ وہ بچے ہیں جب دودھ لے کر گھر سے نکلنے لگے ان کی ماؤں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو, بچوں تم کہاں جا رہے ہو. کہ ماں جو ساری زندگی ہمیں آدھی راتوں کو آ کے دودھ پلاتا رہا, آج حکیم نے کہا اس کو دودھ کی ضرورت ہے, ہم جا کر اپنا دودھ اس کو پلائیں گے. یہ بچے لے کر دودھ کو نکلے اور علی کے دروازے کے اوپر آ کے زار و قطار ہو رہے ہیں. عزادارو مولا امام حسن آئے باہر دیکھا ننھے ننھے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے کھڑے. کہا بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم کوفے کے یتیم ہیں, آج ہم اپنا دودھ نہیں پئیں گے, اپنے مولا کو پلائیں گے. عزادارو امام حسن نے رونا شروع کیا, اپنے بابا کی خدمت میں گئے. بابا کوفے کے یتیم ہیں, اپنے حصے کا دودھ دے کر آئے. عزادارو علی کا جملہ سنے, علی نے پورے اپنی زندگی کے دکھ ایک جملے میں بیان کر دیے. کہا حسن بیٹا ان بچوں کو جا کے کہو اب علی کی مشکلات دور ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے, اب علی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بچوں یہ دودھ تم پی لو, اب علی کو کسی دودھ کی ضرورت نہیں رہی. اللہم صلی علی محمد و محمد. خدا بندہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب میں قرار دے. خدا بندہ تمام مومن و مومنات جدھر بھی ہیں, خاص طور پر عراق میں, شام میں, لبنان میں, افغانستان, پاکستان, بحرین, عربستان, خدا بندہ جہاں پر بھی شیعہ اس وقت ہیں ان سب کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرما. ہمارے مقدس مقامات خاص طور پر بی بی زینب کا روضہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں اس وقت خطرات سے دوچار ہے. کچھ دنوں سے ان کی شہادتوں میں جو محافظین ہیں ان کے اندر کو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب سب کے لیے دعا کریں خداوندہ ان مزارات کی ان شر دشمنوں سے حفاظت فرما, ان کو ذلیل و رسوا و نابود فرما. ان شبوں کے اندر خداوندہ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی سب کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما. خداوندہ اس ماہ رمضان کے چند راتیں اور ایام باقی ہیں, اگر اب تک ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کیا, تجھے واسطہ دیتے ہیں علی کے سر شکافتہ کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں فاطمہ زہرا کی پہلو شکستہ کا, اور تجھے واسطہ دیتے ہیں کربلا کے شہداء کے خون کا. خداوندہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمارے والدین خصوصاً اور تمام مرحومین خصوصاً شہداء اور علماء ان سب کی مغفرت فرما. خداوندہ ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت سے جدا نہ فرما. روز محشر میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. خداوندہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اس کو اندرونی بیرونی تمام جو اس کے دشمن ہیں ان سے محفوظ فرما. خداوندہ اس ماہ رمضان کی شبوں میں خاص طور پر شب قدر میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد و آل
مامی کرام زیارت سے قبل